رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے امام العاشقین رحمت اللہ علیہ یہ ساڑھے ضمیر نو جھنجھوڑ دینے دے اور اس پرفتن دور دے اندر کہ جدوں اہل بیت دے اتے معصومیت دا پرچم بلند کیتا جائے جدوں صحابہ اکرام علیہم الرضوان دے دراجات نو آپس دے اندر ملان دی کوشش کی جائے ادنا و احکم و بیان کیتا جائے اس دور دے اندر حق تے باقی یہی بندا ہے کہ ہر خطیب ساڑھے زمین نو جھنجھوڑ دے اور یہ بڑی مشکل والی گل ہے کیونکہ اساں خود چاہتے ہیں اگے میں برادر اکبر بھائی محمد فاروق صاحب تشریف فرما نے اسی گل پہ کرتے ہیں کہ آج حالات ساڑھے نہیں کہ اساں حق سننا ہی نہیں چاہتے حقیقت میں پیچھے جی بھی اتھوں ہو کہ گیاں دے بعد بڑیاں گلاں سننا دے چاہیے جی انجنے سی ہونا چاہیے تے انجنے سی تے سجنا میں ایک ہی گل جاننا کہ بندہ جدو جاوے نا کسی ڈاکٹر دے کول کسی حکیم دے کول انہوں دکھاواں واسطے کہ حضرت میں چیک کرو مینوں کی ہویا ہے تے کدے کسی نے یہ نہیں آخیا کہ ڈاکٹر صاحب ذرا دوائی اے نہیں اے دویا جائے کیونکہ حکیم بہتر جاندا ہے مرض کی ہے تے میں دوا کے نہیں دینی ہے تے اساں جدو آندے ہیں نا اساں سنا کے شہادتاں رٹ رٹا کے نہیں آندے الحمدللہ حق بیانی واسطے آندے ہیں اور اے کلام ایسی چیز ہوتے ہیں کہ آج اپنے آپ کو جگاؤ اپنے آپ کو سنبھالو یا سمجھاؤ کہ حق کیے تے باطل کیے دا فرق کر لو سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سونا جنگل سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہم مفلس کیا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے سونا امداد کن اس بند و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث عالم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا
قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے زبان تا بود کہاں جائے گی ثنائے محمد بود دل بدی حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا سوار جہانگیر یکراں براق کہ بگذشت از قصر نیلی رواق۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، حبیب علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلے ایک میں گزارش کر جوان کہ کسی تے تنقید نہیں، ایک اصلاح کہ جنہیں کسی بھی دوستا اگر حدیث مصطفیٰ یا آیت قرآن دے نال گہرا تعلق نہیں، پڑھنا پڑھانا نہیں جاندا تو سونا حدیث نہ بیان کریا کرو۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فجتبہ مقعدہ من النار۔ صحابہ، جس شخص نے جھوٹ کی نسبت میری طرف کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو علم سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب عربی کا اردو ترجمہ کیا جائے تو ایک لفظ سے بہت سے معنی بدل جاتے ہیں، صرف ایک لفظ سے۔ جیسے میں ایک مثال دے کے پھر کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ وہ ایک کہاوت مشہور ہے، ایک بادشاہ تھا، بڑا جابر تھا، بڑا ظالم تھا، مسلمان جہاں ملتے ان کو قتل کروا دیتا تھا۔ لیکن اس کا ایک وزیر تھا جو بظاہر ہندو تھا لیکن اندر سے وہ مسلمان تھا۔ کچھ مسلمان بچ گئے تو رات اس کے پاس پہنچے، اندھیرے میں اسے کہتے ہیں کہ یار کوئی پرچی لکھ کے دے دو کہ ہم اس سرحد سے نکل جائیں۔ اس نے پرچی لکھ کر دی۔ اب وہ پرچی لے کر سرحد پہ پہنچے، پرچی دی، چلے گئے۔ صبح بادشاہ نے وزیر کو طلب کر لیا، کہا اس کا سر کاٹ دو۔ وزیر کہنے لگا حضور میرا سر حاضر ہے، صرف غلطی پوچھ سکتا ہوں کہ میری خطا کیا ہے؟ کہا کہ تیری پرچی ملی ہے جس پہ تو نے لکھا ہے کہ روکو مت جانے دو، اور وہ لوگ چلے گئے، مسلمان بچ گئے۔ وہ مسکرا کے کہتا ہے حضور جس نے پرچی پڑھی ہے نا اس کو غلطی لگ گئی ہے، میں نے لکھا تھا روکو مت جانے دو، اس نے پڑھا ہے روکو مت جانے دو، میرا تو قصور ہی کچھ نہیں۔ اور یہ اردو کی ایک چال ہے، اسے الفاظی کہتے ہیں اور اہل علم اسے جانتے ہیں۔ اور یوں ابھی میرے محترم نے حدیث پیش کی اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی، اور وہ حدیث شریف کیا ہے؟ یہ مجمع الزوائد شریف جلد نمبر 9 کے اندر حدیث نمبر 15078۔ وعن عمر قال رأيت الحسن والحسين على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نعم الفرس تحتكما فقال النبي ونعم الفارسان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ علیہ السلام کو اس انداز میں دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین اوپر تشریف فرما ہے، وہ لیل کی زلفوں کو پکڑا ہوا ہے، اور جیسے ایک گھوڑے پر بیٹھنے والا اس کی مہار کو پکڑ کر یوں سواری کی نقل اتارتا ہے، سواری سیکھتا ہے، اس انداز میں بیٹھے ہیں تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں فقلت، میں نے کہا نعم الفرس تحتکما، تمہارے نیچے سواری کتنی خوبصورت ہے۔ آقا نے فرمایا ونعم الفارسان، اور عمر یہ الفاظ تھے، اور عمر سوار بھی تو خوبصورت ہیں۔ یہ الفاظ ہیں بس حدیث کے، اور یہ کہنا کہ عمر تجھے سواری نظر آتی ہے، تجھے وہ نظر نہیں آتا جو اوپر بیٹھا ہے، تو پھر وہ کون سا مقام تھا کہ جب میرے عمر جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے ممبر پر بیٹھے اور ایک صحابی کو آواز دے کر کہہ دیا کہ وہ پہاڑ کا مقام پکڑو، پہاڑ پر کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ یار فلاں فلاں دن جب تم جنگ پہ تھے یہاں پہ حضرت عمر نے تجھے پکار کر یہ انداز میں، اس انداز میں یہ بات کہی تھی؟ اس نے کہا ہاں میں نے سنا تھا، عمل کیا، اسی عمل سے ہم جنگ جیت گئے تھے، ہم جنگ جیت گئے تھے۔ اب یہ دیکھو الفاظ کیا ہیں کہ میں تو حسین ہوں ہی، تو یہ تو شک نہیں، لیکن عمر میرے سوار بھی تو بڑے پیارے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ عمر تجھے نظر نہیں آتا، یہ توہین صحابہ ہے۔
یہ عرض ہے، اس سے تھوڑا گریز کیا جائے، جو حدیث کو نہیں جانتا وہ حدیث نہ پیش کیا کرے، اس میں کسی کی توہین نہیں، یہ صرف آپ لوگوں کے لیے بات کی ہے، ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں اور ہمارا دعویٰ یہ ہوتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن یار نبی کے فرمان سے یوں دغا بازی بھی تو اچھی چیز نہیں، اور یہی دغا بازیاں ہیں کہ جو آج حضرت امام حسین کو مظلوم بتاتے ہیں، یہی دغا بازیاں ہیں جو آج کہتی ہیں کہ ابن علی نے کربلا میں پانی مانگا تھا، یہی وہ دغا بازیاں ہیں جو آج کہتی ہیں کہ حضرت امام حسین تو وہاں پر بے سہارا تھے۔ ارے کون کہتا ہے کہ بے سہارا تھے؟ جنتی نوجوانوں کا سردار اور پھر زمین پر بے سہارا تھا۔ عجیب ایک ڈرامائی شکل ہے، اور کچھ ہمارے اہل سنت و جماعت کے لوگ جو عقیدے سے ہٹ چکے ہیں، صرف شہادت کو ترجیح ہے۔ محفلیں سجائیں محرم میں، 9-10 کی محفل ہے، 11 کی محفل ہے، بس شہادت سننی ہے، اور جو سنانے والا ہے وہ بھی جناب کو 5-7 تقریریں رٹ کے آتا ہے کہ جناب ایسے تیر لگا، ایسے برچھی لگی، ایسے نیزہ لگا۔ اٹھاؤ البدایہ والنہایہ، البدایہ والنہایہ یہ تاریخ کی کتاب ہے، اٹھا کر دیکھو اس کے اندر لکھتے کیا ہیں۔ وہ لوگ فرماتے ہیں کہ جب کربلا کا معاملہ ہو گیا تو حضرت زین العابدین، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مردوں میں سے وہاں سے واپس آئے تھے، لیکن کچھ سیرت کی کتابیں اور بھی ہیں جن کے اندر 1-2 اور صحابی کا یا کسی اور قریبی رشتہ دار کا ذکر بھی ملتا ہے۔ 40 سے 45 سال حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از کربلا زندگی پائی ہے۔ کیوں فاروق بھائی ہیں جی؟ زندگی پائی ہے، اور اس زندگی کے دور مبارک کے اندر کوئی تاریخ دان اٹھائے، کوئی سیرت نگار اٹھے، کوئی بھی حدیث پیش کرنے والا اٹھے، کوئی اتنا بتائے ایک دن بھی امام زین العابدین نے یہ کہا ہو کہ میرے بابا کو وہاں پر پانی نہیں ملا تھا، کوئی ایک بھی بتائے کہ جناب انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی شہادت امام حسین کا تذکرہ زندہ کیا ہو۔ وہ ایک ہی بات کہا کرتے تھے، انہوں نے حق کے لیے قربانی پیش کی تھی، انہوں نے دین کی بقا کے لیے قربانی پیش کی تھی۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اگر حسین شہید نہ ہوتا تو گر گر یزید ہوتا، یہ بھی وہ جو سینہ پیٹتے ہیں یہ ان کی باتیں ہیں، ہماری نہیں۔ کیوں؟ وہ غزوہ بدر کا معاملہ، رسول اللہ علیہ السلام جب غزوہ بدر کے صحابہ کو لے کر، بدری صحابہ کو لے کر جنگ کے لیے نکلے، وہ 313 تو سامنے کچھ نے 700 کچھ لکھا، اس نے 1000 کی تعداد لکھی، اور یہاں پر تو گھوڑے بھی مکمل نہیں تھے، یہاں پر تو تلواریں بھی مکمل نہیں تھی، یہاں پر تو زرہیں بھی نہیں تھی، کربلا میں تو سب کچھ تھا۔ میرے آقا نے دعا فرمائی، ہاتھ اٹھا کر، کون سے؟ ید اللہ کے ہاتھ، اور زبان آقا کی وہ کہ جو کہتے وہی ہو جائے، اور پھر ذات کس کی؟ امام الانبیاء کی، ہاتھ اٹھائے دعا مانگی، مالک اگر آج یہ بدر کے صحابہ زندہ نہ رہے، تیری مدد و نصرت نہ پہنچی تو تجھے رب کہنے والا دنیا پہ کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ مالک آج اپنی مدد نازل فرما۔ پھر تاریخ گواہ ہے، سیرت گواہ ہے، حدیثوں میں ذکر ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی اسی دعا کی برکت سے وہ پیلے کلر کے، سفید کلر کے امامے پہن کر اوپر سے فرشتے اترے تھے، تلوار اٹھتی نہیں تھی کہ سر جدا ہو جاتے تھے۔ وہ دعا بدری صحابہ کے لیے تھی۔ آج یہ کہنا رسول اللہ علیہ السلام کی عطا میں شک کرنے کے مترادف ہے، اور یہ گستاخی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آزمائش کے لیے تھے، اور یہ میرے پاس حدیث موجود ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام، میں نے ابھی اپنی آیت پر کلام نہیں کیا، وینڈ پہ کروں گا، آئے رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت کے اندر آ کر عرض کرتے ہیں، کوئی بات تھا، پیغام تھا، جیسے ہی پیغام سنا رسول اللہ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آئے، خارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِلْتَزَمَهُ فِي يَدِهِ يَبْقَى فَقَالَ يَا عَائِشَةَ إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبِرْنِي أَنَّ ابْنَ حسین، اے عائشہ حسین کے بارے میں جبریل نے مجھے اطلاع کی ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہے؟ اس کے بعد جیسے ہی آپ گھر سے نکلے تو یہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں، یہ دیکھو علی، ابو بکر اور عمر
یہ تینوں صحابہ علیہم الرضوان وہاں پر موجود، آقا نکلے تو حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ چہرے پر غم کے اثرات کیسے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ چہرے پر درد کے اثرات کیسے ہیں؟ آقا عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں جبریل آیا تھا میرے پاس یہ پیغام لے کر، رب فرماتا ہے اے میرے حبیب تیرے اس بیٹے کو، اس حسین کو تیری امت کے لوگ شہید کریں گے۔ اور میں نے پوچھا جبریل کوئی نشانی بھی لے کے آیا ہے؟ جبریل نے یوں اپنا ہاتھ لمبا کیا، ہاتھ میں کربلا کی مٹی تھی، اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ مٹی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے گی اس مقام پر جا کر آپ کے بیٹے کو وہیں پر شہید کیا جائے گا۔ اور آج ہمارے سلام کے اندر یہ شعر پڑھا جاتا ہے جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، کوئی عقل کے اندھے، اور جس کی شہادت کی خبریں اس کے بچپن کے اندر عائشہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب بھی بابا میرے گھر آتے، امام الانبیاء میرے گھر آتے، تو میں دیکھتی کیا کہ بابا میرے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن مبارک پر بوسہ دینے کے بعد اپنی زبان کو حسین کے منہ میں ڈال کر کتنی دیر تک چسوایا کرتے۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ بابا ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ نے کبھی حسین سے ایسی محبت نہیں فرمائی، آپ نے کبھی حسین حسن سے ایسی محبت نہیں کی جیسی آپ حسین سے کرتے ہیں؟ فرمانے لگے بیٹا نا تو مت پوچھ، ماں ہے نا، ماں کے دل کا خیال ہے نا، ماں کی ممتا پر نظر ہے نا۔ فرمایا بیٹا تو نہ پوچھ، نا بابا بتائیے تو صحیح حسین سے ایسی محبت کیوں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹا تیرے بیٹے، میرے بیٹے حسین کی گردن پر میری امت کے لوگ خنجر چلائیں گے، اس کا سر جدا کر دیا جائے گا۔ آج جو یہ کہے کہ حضرت حسین کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا تھا، وہ میرے نبی کے علم غیب میں شک کر رہا ہے، وہ میرے نبی کے فرمان میں شک کر رہا ہے۔ اور یہ جہالت دیکھو، یہ جہالت کا المیہ دیکھو کہ آج ہماری جو شہادت کی محفلیں سجائی جاتی ہیں ان کے اندر شہادت سنانے والا بندہ اس انداز میں سناتا ہے کہ جیسے وہ کربلا کے ٹبے پہ بیٹھ کر دیکھ رہا تھا، اے ہوں جناب برچھی بجی ہے، اے انہیں نیزے بجے نے، اے انہیں تیر چلے نے، سب ڈرامائی باتیں۔ اور یہ کربلا کا جو منظر ہے، میں اپنے استنباط کے اندر اس کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی شان نہیں ہے، شان ان کی بڑی اعلیٰ ہے، اور ان کی شان کے اندر یہ حدیث مبارکہ، اور یہ سب سے اعلیٰ حدیث مبارکہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس، محبوب علیہ السلام کے چچا کے بیٹے۔ اور کون عبداللہ بن عباس؟ وہ عبداللہ بن عباس کے جن کے لیے میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کر 17 مرتبہ دعا فرمائی، اے میرے مولا میرے چچا کے بیٹے عبداللہ کا سینہ قرآن کے لیے کھول دے۔ وہ سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس۔ کون عبداللہ بن عباس؟ کسی نے پوچھا ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس کو دیکھ کر کہ آپ ایک جگہ پر سواری کو گھما رہے تھے، پوچھا اے عبداللہ بن عباس یہ کیسا عمل ہے؟ اس کا کوئی ثواب ہے؟ پتہ نہیں۔ اس کا کوئی وبال ہے؟ پتہ نہیں۔ پھر یہ عمل کیوں ہے؟ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ اپنے آقا کو یوں سواری کو گھماتے ہوئے دیکھا تھا، اس انداز پر اپنے آقا کو سواری گھماتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں آج اپنے آقا کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ وہ ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسکرانے لگے، یک مسکرائے۔ صحابہ نے عرض کی اے عثمان ذو النورین یہ مسکرانے کی وجہ کوئی سنت ہے؟ خاموش مسکرائے جا رہے ہیں، اس پر ثواب ہے پتہ نہیں، کوئی وبال ہے پتہ نہیں، کیوں مسکرائے؟ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اسی جگہ پر میں نے اپنے آقا کو وضو کروایا، آقا وضو کرنے کے بعد مسکرائے، میں نے بھی سنت یار کو ادا کر لیا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں عاشقوں کی نشانیاں بتا رہا ہوں۔ آپ سفر کر رہے میدان میں سے گزرے، درخت کے نیچے سے گزرے نا، تو آپ نے اس درخت کے نیچے سے گزرتے وقت اپنی گردن کو جھکا لیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں مولا علی اس کے اوپر تو کوئی شاخ ہی نہیں ہے کہ اپنے سر کو آپ جھکائیں۔ فرماتے ہیں یار ایک دفعہ آقا یہاں سے گزرے تھے، میرے آقا نے اسی جگہ پر ایک شاخ کی وجہ سے سر کو نیچے کر کے گزرے تھے، میں نے بھی اپنے سر کو نیچے کر لیا کہ آقا سے سر اوپر نہ رہ جائے۔ یہ عشق تھا، اسے عشق کہتے ہیں، یہ عطا تھی، یہ محبت تھی۔ اور پھر اس سنت کا
کا نام کیا ہے، اس سنت کی ادا کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ شریف دے رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے وہیں سے پکار کر عرض کی حضور ٹھہر جائیے۔ حضرت حسین ٹھہر گئے، آپ قریب گئے، جا کر کہتے ہیں اے حسین، آپ بیٹھ کے فرماتے ہیں میرے کندھوں پر سوار ہو جائے۔ حضرت امام حسین عرض کرتے ہیں امیر المومنین یہ کون سا کام ہے، میں اتنا جوان آپ کے کندھوں پر، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ فرماتے ہیں نہیں حسین آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ حضور وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں حسین آپ کو یاد تو ہوگا کہ وہ بچپن کا آپ کا معاملہ، آپ کی تھوڑی سی عمر تھی، آپ مسجد کے صحن میں آئے، مسجد کا صحن گرم تھا، گرمی کا موسم تھا، آقا خطبہ دے رہے تھے منبر پہ بیٹھ کر۔ حسین آپ نے جب پاؤں رکھے آپ کو اتنی تپش لگی، آپ گرنے والے تھے کہ آقا دوڑ کے آئے اور آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ حسین آج عثمان کا بھی دل کرتا ہے اپنے یار کی سنت کو ادا کر لے، اپنے یار کی سنت کو ادا کر لے۔ تو پھر بتاؤ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میرے حسین کو دھوکے سے کوفے میں بلایا گیا تھا، وہ کون سی حقانیت بیان کرتے ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ میرے امام حسین کو تڑپایا گیا تھا، نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مبارک یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کربل کی زمین پر جن حاضر ہو آ کر عرض کرے حضور آپ کی اجازت ہو تو نہر فرات کے آگے اپنا کندھا لگاؤں، سارا پانی آپ کی طرف آ جائے، آپ کی حکومت میں آ جائے، آپ حکم تو کریے۔ امام حسین مسکرا کے کہتے ہیں کہ اے آنے والے کس سے کہتا ہے کہ جس کا نانا حوض کوثر کا مالک ہے، جس کا بابا علی ہے، جس کی ماں فاطمہ ہے، اور جس کے گھر کے اندر خدمت کے لیے فرشتے آیا کرتے تھے، جس کے گھر کے اندر کبھی فرشتے بھی بنا اجازت کے داخل نہیں ہوتے تھے، اس کو پانی کی پیشکش کر رہا ہے۔ نانا میرا بابا حوض کوثر کا مالک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ احباب ذی وقار، ہم اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں اور ہمارا عقیدہ بالکل صاف ہے۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں شک کرنا یا ان کے مقام میں شک کرنا میں یہ نہیں کہتا، یہ مقام کی ایک اور وجہ بھی ہے جو میں اپنی کوشش سے پیش کرنا چاہوں گا۔ ہر نبی کی اولاد میں سے کوئی نہ کوئی نبی ضرور ہے، ہر نبی کی اولاد میں سے کوئی نہ کوئی نبی ضرور ہے۔ اگر امام الانبیاء کی اولاد میں سے کوئی نبی ہوتا تو امام الانبیاء پھر نبی آخر الزمان کیسے ہوتے؟ بات سمجھ آئی؟ اب اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی اولاد کو ایک ایسا مقام دے دیا، قیامت کے دن تک کئی لوگ آپ دیکھو گے جو کہیں گے میں ولی ہوں، میرے پاس خلافت ہے، میں رات کو مدینے میں جاتا ہوں، میری نماز مدینے ہوتی ہے، روٹی ساڑھے نال، پانی پونی ساڑھے نال، کپڑے ساڑھے نال، نظرانے ساڑھے کلوں، نماز مدینے ہوتی ہے۔ کئی لوگ آپ دیکھو گا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں حسین ہوں، کوئی یہ نہیں کہے گا میں حسین ہوں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں خاص کر اہل تشیع کے اندر کہ جناب حضرت عمر کو حضرت حسین سے بغض تھا، وہ غاصب تھے۔ بلا فاروق بھائی سے بھی میری میٹنگ ہوئی، بڑا مزہ آیا، بڑے علمی بندے ہیں، اور میں یہ بات جو کرنے لگا ہوں یہ صرف علم سے محبت رکھنے والوں کے لیے ہے، اور ماشاءاللہ بڑی علمی ہستیاں نظر آ رہی ہیں جو علم کو بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ غاصب جو ہے اس کا مال حرام ہے، غاصب کا مال حرام ہے، غاصب کسی کی چیز پر ناجائز نہ حق قبضہ کرنے والا، اس کا مال حرام ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کسی جگہ پر شراب کا قطرہ گر جائے اور وہ سوکھ جائے، وہاں پر گھاس اگے، اس کو کوئی جانور کھائے، اس کا دودھ میری خدمت میں آئے، مجھے علم ہو جائے کہ اس کے اندر حرام کی آمیزش ہے، تو میں اس کو نوش نہیں کروں گا، میں اس کو نوش نہیں کروں گا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت ابوبکر صدیق سے بھی
خدمت لیتے رہے. آج جتنے بھی امیر المومنین گزرے ہیں سب نے اہل بیت کی خدمت میں نذرانے پیش کیے ہیں, وہ قبول کرتے رہے. علی کیسے ممکن ہے کہ کسی سے حرام کا مال لے لے؟ جو لوگ غاصب کہتے ہیں ان کے لیے یہ بات ہے. کیسے ممکن ہے کہ یہ مال لے لیا جائے اور یہ پھر بیان کرنا, شہادتوں کے ذکر کرنا کہ حضرت امام حسین مظلوم تھے, حضرت امام حسین پر یہ ظلم و ستم کیا گیا, یہ ایسے معاملات کیے گئے. نا یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا, بلکہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپنا شریف کے اندر, بچپنے مبارک کے اندر یہ معاملہ تھا. میرے آقا نے پہلے فرما دیا تھا میرے حسین کو کربلا کی زمین پر شہید کر دیا جائے. میرے حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا. اور اماں باپ نے پوچھا تھا بابا یہ زبان اتنی کیوں چسکاتے ہیں, یہ کیوں اتنی زبان میرے بیٹے کے منہ میں رکھتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا تھا کہ بیٹی میرے بیٹے کی ایک مرتبہ آزمائش ہوگی, ایک مرتبہ آزمائش ہوگی اور بڑی سخت آزمائش ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا اس آزمائش میں ڈگمگا جائے. اور یہ جو من گھڑت باتیں بنائی جاتی ہیں وہ میں نے پہلے عرض کیا, البدایہ و نہایہ اٹھا کے دیکھو تمہیں پتہ چلے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات کیا تھا, ان کی محبت کیا, ان کے عمل کیسے تھے. اور رہی بات یہ, ہم اپنی آیہ کریمہ جو میں نے پیش کی, اہدنا الصراط المستقیم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, اہدنا الصراط المستقیم. اے مالک, ہم سب لوگ نماز کے اندر یہ دعا کرتے ہیں, اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, ہمیں سیدھے راستے پر چلا. حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ سے پوچھا گیا حضرت سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ اپنے رب کا خوف رکھتا ہے, جو سب سے زیادہ اپنے رب کا خوف رکھتا ہے. اور یہ حضرت امام غزالی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, آپ اپنی کتاب شریف کے اندر فرماتے ہیں, نقل کرتے ہیں کہ حضرت فقیہ ابو اللیث غزالی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو رب کا خوف رکھتا ہے نا اس کی 7 نشانیاں ہیں, اس کی 7 نشانیاں ہیں. اور ان 7 نشانیوں کے اندر اگر ایک بھی بات کی کمی آ جائے تو وہ بندہ سمجھو کہ رب کا خوف رکھنے میں ناقص العمل ہے. ان میں سے پہلی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اولھا لسان, سب سے پہلی چیز اس کی زبان ہے. فَيَمْنَعُهُ مِنَ الْكِذْبِ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْبُهْتَانِ وَابْتِلَاءِ الْفُضُولِ وَيَجْعَلُهُ مَشْغُولًا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَمُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ. فرمایا کہ جو بندہ رب کا خوف رکھتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے اس کی زبان کبھی بھی دین سے ہٹ کر نہیں چلے گی, دین کی بقا میں چلے گی. اور یہ تقریریں بنا کے لانا, بناوٹ کی شہادت سنانا, بناوٹ کا عقیدہ پیش کرنا اور پھر شریعت پاک کا مذاق بنانا, یہ خوف کی نشانی نہیں ہے. خوف کی نشانی یہ ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تیری زبان پر خدا کا ذکر ہو, تیری زبان پر خدا کا ذکر ہو. اور پھر تیری زبان کا ایک اور عمل ہو, یا تو علم سیکھتا ہو یا پھر سکھاتا ہو. دوسرا فرمایا وقلب ہو, ثانی اس کا دل ہے. فَيَخْرُجُهُ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالْبُهْتَانِ وَهَذِهِ الْإِخْوَانِ. فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے اپنے بھائی کی حسد سے بغض سے خالی ہو, اس سے دشمنی نہ کرے. اور کسی نے پوچھا کہ جناب سب سے بڑا انسان کا دشمن کون ہے؟ تو صوفیاء فرماتے ہیں انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے. جس نے اس شریر گھوڑے پر سواری کر لی اس کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. اس کے بعد فرماتے ہیں تیسری چیز اس کی نظر ہے. آج بتاؤ کس کی نظر محفوظ ہے؟ کون ہے جو غیر محرم پہ نظر نہیں ڈالتا؟ لیکن خوش نصیب خطا کرنے والوں میں سے وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر رہے ہیں. آج میں کئی ایسے علماء کو جانتا ہوں جنہوں نے قوالیوں کی مذمت کی, جنہوں نے حق پرستی پر کی بات کی, جنہوں نے مساجد کے ارد گرد شور شرابے کو منع کرنے کی کوشش کی, جنہوں نے محفلوں کے اندر لہو و لعاب کو شامل کرنے سے منع کیا. آج لوگ ان کے خلاف ہیں. اب یہ سننا میرے آقا کا فرمان ہے, میری بات نہیں. فرماتے ہیں تیسری چیز اس کی نظر ہے فَلَا يَنْظُرُ إِلَى الْحَرَامِ
فرمایا وہ حرام کی طرف نظر نہ کرے. کیوں نہ کرے؟ میرے آقا نے فرمایا من ملأ عینہ من الحرام ملأ اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار. جس نے اپنی آنکھ کو حرام کی طرف کیا کل قیامت کے دن رب تعالی دوزخ کی آگ سے اس کی آنکھ کو پر کرے گا. دوزخ کی آگ سے. اور میں نے یہ کچھ دن پہلے میں ظفروال میں خطاب تھا، وہاں پر گیا، راستے کے اندر واللہ راستے کے اندر سر عام محرم الحرام کے اندر حرمت کے مہینوں کے اندر بھی خیال کرنا چاہیے. یہ تو پھر اہل سنت کے لیے بڑی حرمت کا مہینہ ہے. وہ جناب سر عام ویڈیو لگا کر فلمیں لگا کر دیکھ رہے تھے، اور جیسے ہم کو بریک لگا دی وہ جی مول بھی لانا تھے. یار مول بھی نہ کہہ خوف خوف تیرا رب دی ذات آوے نا. پھر فرماتے ہیں والرابع، چوتھی قسم بطنہ، اس کا پیٹ ہے، اس کا پیٹ ہے. یہ جو اہدنا الصراط المستقیم کے مصداق ہیں، یہ چیز ان کے لیے ضروری ہے، وہ ان کے لیے بات ہے، یہ اور کسی کے لیے نہیں. کیونکہ بعد میں بڑے کہیں گے یار نہیں الفاظ بڑے سخت تھے. فرمایا اس کا بطن ہے. کیسے؟ فلا يدخل بطنہ حراما فانہ اسم کبیر. فرمایا آقا فرماتے ہیں اپنے پیٹ کے اندر حرام کا ایک لقمہ بھی شامل نہ کرے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. آج بتاؤ کبھی کسی نے کمائی کرتے وقت حلال کو ترجیح دی ہے؟ ہمیں تو یہی نہیں پتا. میں پہلے فاروق بھائی سے کرتا آج تک یہی نہیں پتا کہ حلال دی کمائی نال بھی لیاوندے ہویا رزق جیڑا وہ حرام کیویں ہو جاتا ہے، نہیں پتا. اور آقا فرماتے ہیں کہ اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنه كل ملك في الارض والسماء ما دامت تلك اللقمة في بطنه وان مات على تلك الحالة فمأواه جہنم. فرمایا کہ جس شخص کے پیٹ کے اندر یہ لقمہ حرام کا ہو اور وہ اس وقت مر جائے تو آسمان و زمین کے فرشتے اس پر لعنت ڈالتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج اپنی بیٹیوں کو وراثت سے حق نہ دینے والوں کی تعداد گنو تو صحیح کتنی ہے. بڑے بڑے زمین والے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی اپنی بیٹی کو وراثت سے حق نہیں دیا. جدوں دیتا ہے کسی مارا ہی دیتا ہے. یہاں کوئی صاحب عقل ہو اس نے دیا ہوگا. پھر فرمایا والفرج یدہ، اس کا ہاتھ، اپنے ہاتھ کو اطاعت الہی میں استعمال کرے، اپنے ہاتھ کو حکم الہی کے مطابق چلائے، آقا علیہ السلام کی رضا کے مطابق چلائے. اپنی زبان کو آقا کی اطاعت میں، اپنے دل کو آقا کی اطاعت میں، اپنے پیٹ کو آقا کی اطاعت میں، پھر جا کر معرفت کے دروازے کھلنا شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد فرمایا فساد، اس کا قدم ہے. اور قدم سے میں ایک بات کرتا جاؤں، آخری بات کروں، آگے بات طویل ہو جائے گی، کہ ہمارے قدم، اپنے قدموں کا حساب رکھو کہ کتنے قدم دین کی خدمت کے لیے ہیں، مسلک اہل سنت کی بقا کے لیے ہیں، اور کتنے ہمارے قدم ایسے ہیں جو مسلک اہل سنت کو اٹھانے کے لیے ہیں. جب وہ سینہ پیٹتے ہیں، گوڑا نکالتے ہیں تو سب سے زیادہ سنی موجود. جب کہیں میلے پہ خسرا کوئی آ جائے تو سب سے زیادہ سنی موجود. ہمارے بزرگان دین کے عرس کے موقع پر کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا جس کے اوپر جناب ہم لوگ ایسا کام نہیں کرتے. جناب ڈھول ٹمکے قوالیاں یہ شریعت میں قطعاً جائز نہیں، اور جو اس کو جائز کہے وہ شریعت کا کبھی بھی تابع نہیں ہو سکتا. یہ شریعت پاک کا حکم ہے. یہ جانور آپس میں لڑوانا، یہ شرطیں لگانا، یہ سب حرام ہے یار، یہ سب کچھ حرام ہے. اور وہ گرو گرنتھ کتاب ہے گرو نانک کی، اس کے اندر ایک بڑا قصہ مشہور ہے کہ گرو نانک گزر رہا تھا. انہوں نے ایک بات سمجھانے کی بات کی. گرو نانک گزر رہا تھا، اس نے درخت کو دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر پرندے بیٹھ کر چہچہا رہے ہیں. وہ پرندوں سے پوچھنے لگا کہ یار کیا وجہ ہے، تم لوگ اڑتے کیوں نہیں ہو، چہچہا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ یار ہم نے اس کا پھل کھایا ہے، ہم نے اس کا پھل کھایا ہے. بیٹا پیدا ہو تو مسجد کا امام آ کر کان میں اذان لے کے جائے. بیٹے کے کان میں اذان مسجد کا امام، اس کو قرآن پڑھائے مسجد کا امام، اس کی تربیت کرے مسجد کا امام، اس کو جناب پاک پلید کے مسائل سمجھائے مسجد کا امام. اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر معاملات یہ ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی کوئی سمجھ نہیں ہے، اپنی ذات کی بات ہے، اپنی طبیعت کی بات ہے، شریعت کی کوئی بات ہی نہیں ہے، شریعت کی کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. وہ جو گرو نانک تھا اس نے دیکھا، پوچھتا ہے کہ آگ لگی اس برچ کو اور جلنے لگے اس کے بعد، تم کیوں رو وہ پنچھیو پر جو تمہارے ساتھ، کہ اے پرندوں تم اڑتے کیوں نہیں ہو پر تمہارے ساتھ ہیں. آج ہمیں بھی تو کوئی پوچھے نا کہ یار اتنا روتے کیوں ہو، اتنا واویلا کرتے کیوں ہو، اتنی راہداری کرتے کیوں ہو؟ ہر چیز تو تمہارے پاس ہے. رونا حق والوں کو اس لیے پڑتا ہے کیونکہ جہالت کے پلندوں کو ہم نے اپنا رہبر و رہنما بنا رکھا.
جہالت کے پلندوں. ہماری مسجدوں کے اندر امام ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ جناب پاک کی پلیدی کے مسائل کیا ہے. اور میں نے شاید پیچھے بھی ایک دفعہ آیا تھا, میں نے ایک مسئلہ پیش کیا تھا. آج ہم سب لوگ جوان ہیں. ہمارا کوئی بیٹا سو کے اٹھے, اس پر غسل فرض ہو, اسے یہ نہیں پتا کہ کپڑا پاک کیسے کرنا ہے. اور یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. وہ اٹھے گا, پینٹ شرٹ اتاری, نہایا, نئے کپڑے پہنے, وہ ادھر ہی پڑے. بہن نے, بیٹی نے, ماں نے, کسی نے بھی اٹھا کر ان کو دھونے والے کپڑوں میں رکھا, دھو دیا. اب جتنے کپڑے اس مشین کے اندر ان گندے کپڑوں کے ساتھ ڈالے سارے ناپاک. جب اس کو پانی میں ڈالا صرف نکالنے کے لیے وہ پانی ناپاک, اس کے اندر جتنے کپڑے ڈالے وہ ناپاک. جب اس کو دیوار پہ سوکھنے کے لیے تار پہ ڈالا تو گزرنے والوں پر جتنے اس پانی کے قطرے گرے وہ سارے ناپاک. ہر بندے کا لباس ناپاک. بتاؤ پھر نماز کس کی قبول ہے؟ بتاؤ. یہ دعویٰ کرنا حسینیت زندہ باد, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, بڑا آسان ہے. میرے جیسے بندے کی بات کو سن کر ہضم کر کے عمل کرنا یہ بڑا مشکل ہے. اپنی اولاد کو یہ نہیں بتا سکے کہ بیٹا کپڑا ایسے پاک کرنا ہے. کیوں؟ خود پتا ہو, کنفرم ہو تو بتائے نا. اپنی اولاد کو آج تک یہ نہیں سمجھا سکے کہ بیٹا محلے کی مسجد کا جو امام ہوتا ہے وہ قوم کا سردار ہوتا ہے. آج تک اپنی اولاد کو ہم کچھ نہیں بتا سکے, اور بتاتے کیا ہیں؟ بیٹا امام حسین پہ ظلم ہوا تھا. اور یہ شہادتیں سنانا کہیں بھی نہیں ہے. اور پوری اسلام کی تاریخ کے اندر کوئی بندہ بتائے کہ فلان راوی موجود ہے جس نے کربل کی روایت پیش کی ہے, نیزے برچیاں پیش کی ہیں, وہ پانی بند ہونے کی وہ کہاوتیں, وہ ڈرامائی فلم پیش کی ہے. نا, جب بھی کوئی سنائے گا تو اہل تشریح کی کتابوں سے سنائے گا. مصر کے اہل سنت کے اندر یہ موجود ہے, میرے حسین نے صبر کا جھنڈا بلند کر دیا تھا. 9 محرم کی رات آخری بار میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے خیمے کے اس بانس کے ساتھ, تمبو کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. آنکھ لگ گئی, آنکھ لگی, قسمت جاگی, آقا کا دیدار ہو گیا. آقا کو دیکھا تو میرے آقا کے ہاتھ میں آب کوثر ہے. آقا فرماتے ہیں, بیٹا حسین کل 10 محرم ہے, آپ ہمارے پاس آ جاؤ گے, میں آب کوثر کا جام لیے تیرا منتظر ہوں. خواب ختم ہوا, آقا حسین کی چیخ نکل گئی. اندر سے شہر بانو, اما شہر بانو سلام اللہ علیہ کی آواز آئی. اے میرے سر کے تاج کیا ہوا ہے؟ فرمانے لگے, خواب کے اندر بابا کو دیکھا تھا, میرے بابا وہاں پر موجود تھے, میری ماں وہاں پر موجود تھی, دیگر رفقا وہاں پر موجود تھے. مجھ سے بابا کہہ رہے تھے کہ میں آب کوثر کا جام لیے بیٹا تیرا انتظار کر رہا ہوں. تو تو خود بتا کہ وہ کون عقل کا اندھا ہے جو دنیا کے پانی کو آب کوثر پر ترجیح دے. کون عقل کا اندھا؟ کربلا میں پانی بند نہیں تھا ہوا, وہ میرے حسین کا ظرف تھا کہ پانی مانگا ہی نہیں. کہ وہ حسین کا اگر آقا سے ہرن کا بچہ مانگے تو ہرن کا بچہ فوراً آ جائے. وہ حسین کے نیا لباس مانگے تو لباس آ جائے. وہ حسین کے بابا سے ضد کرے تو ضد مانی جائے. وہ حسین کے پشت پر ہو تو سجدہ لگا کر دیا جائے. ارے جس حسین کی ایک ادا کو میرا رب پیار کرتا ہو, اس حسین پہ تو پانی کو بند ہونا کہے تیری عقل کا پھیر ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پانی بند نہیں تھا, ان پہ ظلم نہیں تھا ہوا. میں نے بتایا نا کہ وہ بتلانا مقصود تھا. اے میرے حبیب, تیری اولاد میں سے ایک ایسا فرد پیدا کر دوں گا, قیامت کے دن تک لوگ تیری اولاد پر رشک کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کو سمجھ کر علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.